السلام علیکم کلاس 1 اسلامیات کے 11ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں. صحیح ہے بیٹا؟ ہم نے آپ کے سامنے کی کتاب ہے، آپ اپنی کتاب کھولیے. اب ہم جو ہے آپ کا سلیبس اور جو ہے تقریباً ختم ہو گیا ہے. بس ایک تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں جو میں آپ کو اگلی کلاس میں کرواؤں گی. آج جو میں کروا رہی ہوں وہ قرآن پاک کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے اس کے بارے میں ریویژن کرواؤں گی. قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں بھیجی دنیا میں، اور ان میں ان کے نام آپ کو پتہ ہے، توریت، زبور، انجیل اور سب سے آخری کتاب قرآن پاک. قرآن مجید بھی اسے کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. یہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے زندگی کیسے گزارتے ہیں یہ طریقے بتائے. اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان زمانوں میں جو کچھ ہوا، جو واقعات ہوئے، جو کچھ لوگوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ کیا، وہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمارے پیارے نبی کو سنائے، تاکہ وہ ہمیں سنائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ پہلے زمانے کے لوگ کیسے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا رحمت اور کتنا کرم کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے. وہ رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے. وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے. ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں پھر بھی وہ ہمیں ہوا دے رہا ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں. وہ ہمیں کھانے پینے کے لیے چیزیں دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے، سبزیاں دے رہا ہے. ہمیں ماں باپ دیے ہیں اس نے ہمیں پالنے کے لیے. وہ ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسکول دیے ہیں، ہمیں پڑھانے کے لیے ٹیچرز دیے ہیں جو ہمیں اچھی باتیں سکھاتی ہیں. ہمارے گھر والے ہمیں بے انتہا پیار کرتے ہیں. اور قرآن، یہ سب چیزیں، یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ انعام ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم لوگ جو ہیں ان کی قدر نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں سب بیکار ہوں گی، لیکن یہ بیکار نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس پر شک مت کرو. یہ اللہ کا کلام ہے. کلام یعنی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے قرآن کے ذریعے، اور اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور اس کی بتائی ہوئی باتوں سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے. صحیح ہے؟ اور قرآن صرف جو ہے وہ وجدان میں لپیٹ کر الماریوں پر رکھنے کی جگہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ روزانہ پڑھنا چاہیے. چاہے ہم اس کا 3 لائن پڑھیں یا 5 لائن پڑھیں یا 1 صفحہ پڑھیں یا 2 صفحے پڑھیں، لیکن ہمیں روز جو ہے وہ قرآن پڑھنا چاہیے. اور اس کی جو چھوٹی والی صورتیں ہیں نا، جیسے آپ کو میں نے یاد کروائی تھی سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. پھر میں نے آپ کو کروایا تھا سورۃ الناس کروائی تھی، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور پھر میں نے ابھی کچھ دن پہلے آپ کو کروایا تھا سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ قرآن کی صورتیں، چھوٹی صورتیں جو میں نے آپ کو یاد کروائیں. صحیح ہے؟ یہ جب آپ کو یاد ہو گئیں تو اب یہ ہمیشہ آپ کو یاد رہیں گی. اس کو نماز میں بھی پڑھنا ہوتا ہے. آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہ سب قرآن کی صورتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے. اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا. عربی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہمیں ترجمہ سمجھ میں آئے گا اس کا. صحیح ہے؟ تو بیٹا یہ قرآن کے بارے میں ہمیں صرف اس کو جو ہے صرف رکھنا نہیں ہے گھر میں، بلکہ اس کو پڑھنا بھی ہے. اور پڑھنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ وضو کرنا ہوتا ہے. وضو جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہمیں قرآن سے پہلے ہمیں قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے.
صحیح ہے، اگر ہم قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں گے تو اس کا ہمیں قرآن پڑھنے کا جو ثواب ملے گا وہ نہیں مل پائے گا، کیونکہ ہم نے وضو تو کیا ہی نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی مقدس کتاب ہے، بہت ہی اہم کتاب ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک نازل ہوتی رہی، 23 سال تک اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی آیتیں ہمارے پیارے نبی پر نازل کرتا رہا، وحی کے ذریعے بھیجتا رہا، اور وہ مکے کے لوگوں کو سناتے رہے، وہ ان کو یاد کرتے رہے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل دی گئی، اور آپ کے جو خلیفہ تھے انہوں نے ان تمام آیتوں کو جمع کیا اور ان کو یکجا کر کے، ان کو ایک جگہ جمع کر کے، اکٹھا کر کے ان کو کتاب کی شکل دی، اور پھر یہ کتاب اب میرے پاس بھی ہے، میرے گھر میں بھی ہے، آپ کے گھر میں بھی ہے، اور تمام مسلمانوں کے گھر میں موجود ہے۔ آپ لوگوں نے قرآن شروع کر دیا نا، آپ لوگوں نے اب قرآن پاک اگر شروع کر دیا ہے تو پھر آپ کو جو ہے قرآن پاک پڑھنا آئے گا۔ شروع میں آپ یاسین قرآن پڑھتے ہیں، جس میں آپ کو حروف عربی کے حروف تہجی سکھائے جاتے ہیں، جیسے اردو میں سکھائے جاتے ہیں، اس طرح عربی کے بھی حروف تہجی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کو قرآن کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ پہلے الف لام میم پڑھتے ہیں، جس میں چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو سرگرمی کروا رہی ہوں، قرآن پاک پر 5 جملے لکھیں۔ پہلے آپ آج کی ڈیٹ ڈالیں گے کاپی کے اوپر، 20/5/2021، پھر سرگرمی کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر لکھیں گے قرآن پاک پر 5 جملے لکھیں۔ پہلا جملہ ہے قرآن پاک ڈیش کتاب ہے۔ اب اس ڈیش میں آپ کیا لکھیں گے؟ مقدس، قرآن پاک مقدس کتاب ہے۔ نمبر 2 ہے یہ کتاب ڈیش نے ہمارے لیے بھیجی ہے۔ کس نے بھیجی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے۔ نمبر 3، اس میں ڈیش پارے ہیں، اس میں 30 پارے ہیں۔ نمبر 4، یہ کتاب ڈیش پر نازل کی گئی۔ یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ نمبر 5، ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ 5 جو ہیں جملے ہیں قرآن پاک کے اوپر، یہ آپ اپنی کاپی میں آج کی ڈیٹ ڈال کر اس کے اوپر کریں گے، اور بہت نیٹ کلین رائٹنگ میں لکھیں گے۔ جو ڈیش والی جگہ ہے اس ڈیش میں لائن سیدھی ڈالیں گے اور بلو پینسل سے یہ لفظ لکھیں گے۔ اس کا میں اسکرین شاٹ آپ کو بھیج دوں گی، کس طریقے سے لکھنا ہوگا ویسے ہی آپ اس میں لکھیں گے جس طرح اسکرین شاٹ میں لکھا ہوا ہوگا۔ صحیح ہے، تو آپ کو یہ قرآن پاک پر 5 جملے جو میں نے آج کے لیکچر نمبر 11 میں آپ کو کروائے ہیں، یہ آپ نے آج اپنی کاپی کے اوپر اسلامیت کی کرنے ہوں گے۔ صحیح ہے، آپ کو سمجھ میں آیا؟ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہت ہی مقدس کتاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے بھیجا ہے، جس میں ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور اس کتاب میں 30 پاروں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ یہ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور ہم سب اس کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اس کو ایسے ہی ہاتھ لگا کر ایسے ہی باقی کتابوں کی طرح نہیں پڑھتے، بلکہ اس سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہوتا ہے۔ وضو جو نماز سے پہلے کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے پرانے زمانے کے قصے، اس نے دنیا کیسے بنائی، پہلے نبی کون آئے، ان کے قصے، دوسرے نبی کے قصے اور ان کی قوموں کے واقعات، یہ سب اس کتاب میں درج ہے، اور پھر ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں، کب ہمیں کون سی مشکل پیش آئے تو ہم کیا کریں، اور کس طرح ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں قرآن اور سنت کے مطابق۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے ویسے ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ تو بچوں، یہ ہمارے لیے قرآن ہمارے لیے ماڈل ہے، اور ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ہمیں اس کے مطابق ہی چلنا ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزار کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، لوگوں کی امانتیں وقت پر واپس کرتے تھے، اور انہوں نے بہترین زندگی گزاری، لوگوں کے درمیان آپس میں میل جول کروایا، کبھی کسی کو کسی سے لڑوایا نہیں، جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کی برائی نہیں کی، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بہت ہی پیار و محبت سے پیش آتے، نرمی اختیار کرتے، عورتوں کے ساتھ بہت جو ہے نرمی سے پیش آتے، بچوں کو بہت پیار کرتے، اور ہر طریقے سے انہوں نے ایک
مثالی زندگی گزاری، ان کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے، اور ہمیں بھی ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، ان کی طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور جیسے جیسے ہم اپنے نبی کے بارے میں جانیں وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، ویسے ہی ہمیں اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جھوٹ سے، غیبت سے، لڑائی جھگڑوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک اچھی زندگی، صاف ستھری زندگی ہمیں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے امی ابو کا کہنا ماننا چاہیے، ٹیچر کا کہنا ماننا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں ہمیشہ اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ آپ کے امی ابو آپ کو کبھی بری بات نہیں سکھائیں گے، آپ کے ٹیچر آپ کو کبھی برا کام کرنے کو نہیں کہیں گے، آپ کو اچھی باتیں سکھائیں گے، تو آپ نے ان کا کہنا ماننا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، مل جل کر رہنا ہے، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور ان کے ساتھ مل کر رہنا ہے، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ان کی چیزیں بغیر پوچھے نہیں اٹھانا، اور ٹیچر کی بات کو بہت غور سے سننا ہے۔ جب وہ پڑھا رہے ہوں ان کو سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، وہ کیا آپ سے چاہتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہمیں جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے پتہ چلتی ہیں، اور یہ باتیں ہمیں کس سے پتہ چلتی ہیں؟ قرآن پاک سے، اور ہمارے پیارے نبی کی زندگی سے پتہ چلتی ہیں، جو انہوں نے ہمیں بتائیں۔ قرآن میں وہی سب کچھ کر کے دکھایا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے ہم نے قرآن میں پڑھا اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ جب بھی قرآن پڑھیں اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، چاہے ایک آیت پڑھیں یا 2 آیتیں پڑھیں، اس کے بارے میں ضرور آپ اس کا ترجمہ پڑھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ صحیح ہے، تو اس طریقے سے ہم قرآن کو جان پائیں گے، اور قرآن ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور ہم قرآن کو سمجھ پائیں گے، اور پھر ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے گی۔ تو ہمیں اپنے قرآن سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور اب میں آپ کو لیکچر ختم کر رہی ہوں۔ خدا حافظ۔